ہمیں اس وقت تعلقات سب کے ساتھ رکھنے ہیں, لڑائی کسی کے ساتھ نہیں کرنی, ہم مجبور ہیں. یہ جتنی جلدی ہم مان لیں گے کہ ہم مجبور ہیں, ہماری اوقات کیا ہے, اتنی جلدی ہم کامیابی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز طاقت کے ساتھ کی جائے, ڈنڈے کے ساتھ کی جائے یا زور سے بول کر کی جائے, کیونکہ ہم وہ کرنے کی کیپیسٹی ابھی نہیں رکھتے. اکانومی کی صورتحال آپ کے سامنے, عمران خان کے پیروں میں اس وقت سب سے بڑی جو بیڑیاں ہیں, وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے اکانومی اس کے آگے آ جاتی ہے. وہ کوئی بولڈ سٹیپ لینا چاہتا ہے, اکانومی اس کے آگے آ جاتی ہے. یہ آدمی بہت سارے خواب لے کر آیا تھا, اس نے خواب قوم کو دکھائے بھی تھے, لیکن اس کی اکانومی کے بارے میں اسیسمنٹ ٹھیک نہیں تھی. اور پھر پی ایم ایل این نے جاتے جاتے اکانومی کو کچھ اس طرح کے ٹیکے لگائے کہ آتے ہی 1 سال تک ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر رہا جس کا اس کو سامنا تھا. اب یہ آدمی اکانومی کو جب تک ٹھیک نہیں کرے گا نا, یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. یاد رکھیے گا کہ بھوک سے بڑا کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا. جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہو جائے گی, عمران خان کچھ بھی نہیں کر پائے گا, نہ اصلاحات کر پائے گا, نہ تعلیم میں کر پائے گا, نہ صحت میں کر پائے گا, نہ لا اینڈ آرڈر میں کر پائے گا, نہ رول آف لا قائم کر پائے گا, نہ لوگوں کا پراپر طریقے سے احتساب کر پائے گا. یہ کچھ نہیں کر پائے گا جب تک کہ اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. جب ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی ہو جائے گی نا, پھر ہم باقی چیزیں دیکھیں گے کہ گھر کی دیوار بنانی ہے, فرش پکا کرنا ہے, چھت پہ سیلنگ لگوانی ہے, اب اے سی بھی لگوا سکتے ہیں, پیسے بچے ہوئے ہیں, بچوں کو اچھے اسکول میں بھیج دیتے ہیں, یہ سارا کچھ ہو جائے گا. اس وقت معاملہ جو ہے وہ اکانومی کا ہے. اور پاکستان کو ہر اس پلیٹ فارم پہ, میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جتنا زیادہ ٹریول کرے اتنا اچھا ہے. ہر جگہ پہ جائے, سرکاری خرچ پہ جائے, جتنا زیادہ ٹریول کرے گا, جتنی دور تک جائے گا, پاکستان کا نام اتنی دور تک جائے گا. ہمارے پاس ایک برانڈ تو ہے نا کم سے کم. اوکے, ایک تنقید آ رہی ہے وزیر اعظم پہ کہ آپ نے کہا کہ سرکاری خرچے پہ, وہ کہہ رہے ہیں یہاں تو خرچہ کوئی نہیں ہے, ہر چیز ایک سپانسرڈ ہے. از دیٹ دی رائٹ وے, سپانسرڈ؟ دیکھیے, میں نے جان بوجھ کر کہا کہ اتنا خرچہ نہیں ہو جاتا سرکاری. سر اتنے بھی گئے گزرے ہم نہیں ہیں کہ ہم ایک آدمی کو ٹریول کروا سکیں اور اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ٹریول نہ کروا سکیں. اتنے گئے گزرے نہیں ہیں ہم, اتنی بری حالات نہیں ہیں ہمارے. افغانی بھی جاتے ہیں یا ان سے کوئی غریب ملک والے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے تگڑے طریقے سے جاتے ہیں. تو ہم اپنے پرائم منسٹر کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. ہمیں اتنا ذلیل نہ کریں کہ آپ لوگوں سے اور پرائیویٹ انویسٹر سے پیسے لے کے اور ان کی دعوتوں کے اوپر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور اسپانسر وزٹ آپ کر رہے ہیں. ہم تو لوگوں کو بھی اسپانسر کر سکتے ہیں. پاکستان کو یہ ڈیوورس تو ایک بہت بڑا فورم ہے نا, پاکستان کو کسی قسم کا کوئی بھی فورم جہاں موقع ملے اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. ہر جگہ اپنی ایگزسٹنس اس کو شو کرنا چاہیے. انڈیا نے یہ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. بنگلہ دیش یہ کرتا ہے, وہ دنیا میں ہر کونے میں ہر جگہ پہ جاتا ہے, چاہے فائدہ کم ہو زیادہ ہو. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 10 سال بعد فائدہ ہو جائے, 2 سال بعد ہو جائے, 25 سال بعد ہو جائے, لیکن اپنی پریزنس وہ ضرور شو کریں. دیکھیے, بھارت کے ساتھ اس وقت جو گفتگو کرنا ہے نا, وہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ بھارت اس کے لیے تیار ہے. اور پاکستان کو بھی یہ چیز بار بار باور نہیں کروانی چاہیے ڈپلومیٹکلی, اور وہ بھی پبلکلی. آپ نے اگر ڈپلومیٹک لیولز کے اوپر یہ کسی بھی ملک کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, دوسرے کسی اور ملک کے ساتھ آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے تو یہ خاموشی کے ساتھ یہ ساری گفتگو ہونی چاہیے. ہم لوگ جب, آپ نے کبھی بھارت میں کہیں یہ سنا ہے یا کسی بھارتی لیڈر کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ بات نہیں کرنی یا ہم کرا دو یا نہیں کرنا چاہتے؟ ہم وہ ذکر ہی نہیں کر رہے. اس کے لیے یہ ہمیں کہنا بار بار کہ جی ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں, ہمیں ان سے بات کرانے, یا آپ سالسی کر لیں, میڈیشن کر لیں. مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جی ہم میڈیشن کروا رہے ہیں, کرنے کو تیار ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. صورتحال کا جائزہ لینا کشمیر کے اوپر یہ 7th فلیٹ ہے, یہ ابھی تک ویسے ہی ویسے چلا جا رہا ہے کہ کچھ ہے نہیں. سو آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ کر رہے. بھارت کو اس وقت پاکستان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کرنا بھی نہیں چاہے گا. اس کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کسی فورم پہ یا کسی جگہ پہ بات کرے ہی نہ. پاکستان کا مسئلہ ہے کہ بھارت نے کشمیر کے اوپر جو وار کیا ہے وہ بھارت نے کیا ہے. مقبوضہ علاقہ جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے, پاکستان کے پاس نہیں ہے. بھارت نے پاکستان کے اندر سے کوئی علاقہ کلیم نہیں کر رکھا کہ یہ ہمیں واپس دے دو, یہ ہمیں فوری طور پہ چاہیے, ہمارا سانس بند ہو رہا ہے. پاکستان کو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت بے چینی کا عمل ہے کہ کشمیر بھارت کے کنٹرول میں ہے اور بھارت نے اس پہ اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے, ایک قبضہ کیا ہوا ہے. لہٰذا ہمیں اس کے اوپر بات بار بار کرتے رہنا پڑے گی.
ہمیں دنیا میں جہاں بھی جائیں گے کشمیریوں کی بات کرنی پڑے گی اور بھارت کو بے نقاب کرنا پڑے گا، بار بار کہنا پڑے گا کہ آپ بھارت پہ دباؤ ڈالیں، آپ اپنا کردار ادا کریں، جنگ ہو جائے گی تو سارے بھگتیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور ہم آپ کو پھر بتا رہے ہیں کہ ہم بھی اٹامک پاور ہیں اور بھارت بھی ہے، اس بات کو آپ سمجھیے۔ پاکستان یہ بات جتنی زیادہ ہیمر کرے گا، جتنی زیادہ یہ بات کرے گا، میرے خیال میں یہ بہتر ہے۔ ہاں ہم منت نہیں کریں گے بھارت کے ساتھ کہ ہم بھارت سے بیٹھ کے کوئی بات کریں یا کوئی لوگ سمجھ نہ پائے، میں نے جو کہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بھارت کے لیے گفتگو کرنے کے لیے بات نہیں کرنی چاہیے، کشمیر کا تو ہر فورم کے اوپر ذکر ہونا چاہیے۔ 7,000 سے اوپر یو این ایجنسیز ہیں، 7,000 فورم ہیں یو این باڈیز کے، ہمیں ہر فورم پہ جا کے بات کرنی چاہیے۔ بالکل بھارت سے گفتگو کرنے کی بات اگر کرنی ہے تو برابری کی بنیاد پہ کرنی ہوگی آپ کو۔ اچھا جمیل صاحب، یہ دیکھیں نا ابھی جو ایمبیسڈر غالب اور عمران بات کر رہے ہیں، یہ ورلڈ فرما رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں پاکستان پہلے ہی اس پالیسی کو اڈاپٹ کر چکا ہے۔ یس دیٹس رائٹ، لیکن جمیل صاحب یہ جو عمران اور یہ جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں، یہ دونوں ایک بات کر رہے ہیں، لیکن ورلڈ اکنامک فورم کا آپ دیکھیں ورلڈ وائلڈ لائف پہ بھی آتے ہیں، انوائرمنٹ پہ بھی بات آتی ہے، اسٹیٹ کو تکڑا کرنے کی بھی آتی ہے۔ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو کشمیر میں ہیں، آئی مین پاکستان اس پہ تو جسٹیفائڈ ہے نا، کم از کم وہ کہہ سکے کہ بھائی لک آپ یہاں ڈیولپمنٹ کی، ہیومن لائف کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہو تو، لیکن یہ جو بلیٹنٹ وائلیشنز ہیں کم از اس پہ بھی تو کچھ زور دینا چاہیے۔ جی ہاں، یہ بیر صاحب آپ نے بالکل یہ بجا فرمایا، اور یہی ہماری کمزوری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ لیگل ڈپلومیسی کے زمرے میں یہ بات آتی ہے، اور لیگل ڈپلومیسی میں جب یو این ہائی کمشنر ہیومن رائٹ اپنے آنسوؤں اور سسکیوں کے ساتھ اپنی 250 صفحوں کی رپورٹ پیش کرتا ہے پچھلے سال، وہ پوری دنیا کے لیے رپورٹ تھی، صرف پاکستان کے لیے نہیں تھی وہ، اور وہ اس رپورٹ کے بعد جو ہیومن رائٹ وائلیشن کے سارے تذکرے ہوئے، یہ وہی باتیں ہیں جو ہم اپنے طور پر کرتے رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ لکھا گیا اس میں ہیومن رائٹ کمیشن کی طرف سے۔ اب اس کو فالو کرنے کے لیے پاکستان نے کشمیر ڈیسک بنائے۔ میرے بڑے محترم دوست غالب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاید اس میں ایڈ کرنا چاہیں۔ میں نے چیک کیا تو ماں سوائے یو کے یا ایک آدھ جگہ شاید وہ ڈیسک تھوڑا بہت کام کر رہا ہے، باقی جگہ صرف ڈیسک ہی ڈیسک ہے اور باقی کام کچھ نہیں ہو رہا ہے اس پہ، اور کام نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں۔ اس میں جو ہماری کوششیں ہیں اس میں کئی گنا اضافہ کرنا پڑے گا، کیونکہ چیلنجز جو ہے وہ بالکل اسکائی راکٹنگ قسم کے چیلنجز ہیں کشمیر میں، اور کشمیر کیونکہ ہمارے فورن پالیسی کا کلیدی نقطہ ہے، کارنر سٹون ہے، اور اس پہ اگر ہم صرف پرائم منسٹر بات کر کے آ جائیں، پرائم منسٹر نے تو یقیناً بہت دفعہ بات کی، اور پرائم منسٹر نے ایک مرتبہ نہیں متعدد بار کہا ہے کہ کشمیر وہ مسئلہ پڑ گیا ہے جہاں کی 2 نیوکلیئر قوتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور دنیا کو پتہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ جائے تو شروع ہو سکتی ہے، ختم کا کسی کو پتہ نہیں۔ اب بہت سارے تھنک ٹینک اس پر بات کر چکے ہیں، امریکہ میں بہت ساری اس پہ لٹریچر اویلیبل ہے، دنیا کے باقی ممالک میں ہے کہ 2 نیوکلیئر پاور، اور اگر کوئی خدا نخواستہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ آ جائے تو پھر کیا بنے گا دنیا کا۔ میں چند لمحوں میں بتا دوں آپ کو کہ دنیا کیا کہتی ہے اور سائنٹیفک اس کی تحقیق کیا ہے۔ سائنٹیفک اس کی تحقیق یہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں بھی کوئی نیوکلیئر اگر ویپن استعمال ہو گیا تو 50 کلومیٹر تک آسمان میں اس کا دھواں جاتا ہے، اور 7 دن کے اندر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، قحط ہو جاتی ہے، فصلیں ختم ہو جاتی ہیں، موسم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا بیوقوف نہیں ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ جس طرح عمران خان نے متعدد بار اس کا ذکر کیا ہے، صرف عمران خان ہی اگر اس کا ذکر کرتا رہے گا، اور ہمارے باقی ممالک میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارے سفارت خانے ہیں اور ہماری جو ایلائز ہیں، اگر وہ کوئی سیمینار اس پہ نہ کر سکیں، کوئی سیمپوزیم نہ کر سکیں، کوئی پبلک ڈپلومیسی میں وہاں کے لوگوں کو، متعلقہ ممالک کو، لوگوں کو ملا کر یہ باور نہ کرا سکیں کہ وہاں ہیومن رائٹ کی کیا وائلیشن ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کس قسم کے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جب تک کہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو باٹمز اپ پریشر ڈیولپ نہیں ہو سکتا ان متعلقہ ممالک میں جو کلیدی
ममालिक हैं, ख़ासतौर पे P5 ममालिक, उनकी मीडिया तो बहुत बात कर रही है कश्मीर के बारे में, उनकी हुकूमतों के सर पर जूं नहीं रेंग रही है। वो इसलिए जूं नहीं रेंग रही है कि इंडिया से बहुत सारे मफादात बहुत सारे ममालिक के मुंसलिक हैं, और इंडिया ने अपना एक जो नेटवर्क और जाल बिछाया हुआ है वो काफ़ी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो हमें उसका काउंटर मेजर लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस स्ट्रेटजी को अपने आगे लेके चलें। और जिस तरह के आज यानी कल शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर डे के हवाले से एक पूरा प्रोग्राम दिया है कि 25 को क्या करेंगे, 26 को क्या करेंगे, 27 को करेंगे, वो पाकिस्तान में तो कर रहे हैं, दुनिया में क्या होगा